دیکھیے جی، باتیں اس میں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جی. ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ دنیا کی جو رعنائیاں ہیں، اس کی خوبصورتیاں ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت دیر تک لمبی عمر ان کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. لیکن اس کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. وہ بالکل غالب نے صحیح. کہا تھا نا کہ تنگ دستی کرنا ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ سے یہ پروگرام نہیں ہوگا. بالکل صحیح. کچھ بھی اچھا نہیں. مجھے اسٹیج کے اوپر بلا لیں، جی. اگر میرا پیٹ خراب ہے تو میں کہوں گا کہ یار میں آج کام نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. صحیح صحیح. اب اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بے شمار کوٹیشنز ہیں جی. لیکن میں ایک کوٹیشن جو کہ تبت ایک چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے ساتھ ہے، اور وہ چھوٹا سا ملک جہاں پہ ریسورسز بہت تھوڑے تھے لیکن انہوں نے اس ملک کو اتنا خوبصورت بنا دیا جی. کہ اب سارا بھوٹان، کہ اب سارا جو بھارت ہے، جو پیسے والا بھارت ہے، جی. وہ اپنی چھٹیاں گزارنے وہاں جاتا ہے. اچھا. اب وہ جو پٹی پوری ہے ان کا ایک سلوگن ہے، لیکن بعد میں اس کا میں انالیسس کیا تو وہ مجھے کچھ اور لگا. میں وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی. اس خطے میں ایک یہ بڑی سینگ ہے، بڑی مشہور، جی. کہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. زندگی میں خوش ہے کیا. جی جی. اس میں وہ 4 چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایٹ ہاف، ٹھیک ہے. واک ڈبل، لاف ٹرپل واہ اینڈ لو وداؤٹ کاؤنٹنگ. واہ. یہ 4 چیزیں ہیں. واہ. اب میں نے جب انہیں انالیسس کیا تو ہمیں یہ اور زیادہ اچھا لگ جاتا ہے کہ جب کہتے ہیں ایٹ ہاف، مطلب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زندگی کو میں دیکھتا ہوں، انہوں نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا. جی. بھوک رکھ کے کھایا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کا اصول ہے، ساری زندگی ان کا اصول ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایٹ ہاف، واک ڈبل، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے کو پسند فرماتے تھے. جی. سارا دن وہ چلنا پھرنا سارا اس کو پسند فرماتے تھے. موومنٹ ساری. صحیح. اس کے بعد لاف ٹرپل. اب یہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا چہرہ کوئی نہیں. جی. جب ان کے اوپر اوجڑی بھی پھینکی جاتی تھی یا باقی بھی وہ حالات ہوتے تھے تو وہ مسکراتے ہی تھے. صحیح. اب وہ باقی ہر جگہ کے اوپر سخت سے سخت حالات میں مسکراتے تھے، لیکن جو آخری اس کا پارٹ ہے نا وہ شاید سب سے امپورٹنٹ ہے. جی. کہ لو وداؤٹ کاؤنٹنگ. صحیح. آپ کو کوئی تھوڑا سا برے نظر سے بھی دیکھ لے تو آپ بوائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. لیکن کس سے محبت کرنا ہے؟ جو آپ سے کرے گا سب سے. جی. تو اس کی گنتی ہی نہیں ہے. کہ جب یہ آپ محبت سب سے کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی آپ کے خیالات کے مطابق نہیں چل رہا تو آپ اسے نفرت نہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ابھی میچورٹی میں، اس کے سمجھنے میں ابھی تھوڑی سی کمی ہے، ہو سکتا ہے کل کو ٹھیک ہو جائے. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہوتی تھی ان کو بھی انہوں نے بددعا نہیں دی، انہیں بھی ان کی دعا دی اللہ ہدایت دے، ان سے بھی پیار. تو زندگی کے یہ 4 اصول ہیں. صحیح. تو یہ میں اب جہاں کام کرتا ہوں جی. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو پیشن ہے، شوق ہے، وہی آپ کا پروفیشن بن جائے نا، یہ بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں چونکہ ایک زراعت کا پروفیسر ہوں تو اس میں شروع میں تو میں وہی جو روٹین کے جو کام تھے وہی کرتا تھا. صحیح. اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ جو ہم خوراک پیدا کر رہے ہیں اس خوراک میں کچھ ایسی ہم انوویٹو چینجز کیا لے کے آ سکتے ہیں، کچھ نئی چیزیں کیا آ سکتے ہیں کہ جو ہماری صحت کو بہتر کر دیں. صحیح. پھر ان کے اوپر میں نے کام کرنا شروع کیا اور ان کی اویئرنیس دینا شروع کی. ٹھیک ہے. تو ایک تو میرا سارا اس کے اوپر آ گیا. دوسرا پھر یہ آ گیا کہ ہر بندہ فٹ سمارٹ ہونا چاہتا ہے. جی. لیکن اس کے لیے کرتا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح. اب میں اب ان ساری چیزوں کو اگر ایک جگہ پہ رکھوں، ہر بندہ عالم تو نہیں ہو سکتا نا. جی. لیکن اب یہ تو بات نہیں کہ آپ صبح اٹھ جائیں، آپ اٹھ کے بعد پوچھیں گے کیا اٹھ کے میں کسی مولوی صاحب سے پوچھوں کہ مجھے کلی کر لینی چاہیے، یہ پانی پی لینا کہ نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر میں کسی عالم سے پوچھوں کہ اب میں ناشتہ کر لوں یا نہ کر لوں.
اس کے بعد وہ پھر کہے کہ میں مسواک نہ کر لوں یا نہ کر لوں، وہ سارا دن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے یہ بہت ساری چیزوں کا اس کو علم ہے، علم ہے، بالکل اس نے سیکھا ہے، میٹرس ہیں، بالکل اس کو اس کے معاشرے نے، اس کے اسکول نے، اس کے گھر نے سکھایا ہے. صحیح. لیکن کیا ہم اتنا زیادہ تھوڑی کوشش کریں اور نہیں سیکھ سکتے کہ ہمارے جو باقی میٹرز ہیں اس میں بھی ہمیں سے بہت اہم میٹرز میں صرف کسی کا مشورہ لینے کی ضرورت پیش ہے، باقی خود کر لیں. بالکل صحیح. لیکن جو اگلی دو چیزیں میں بتانے لگا ہوں جی جی جس کے اوپر اپنی پوری لائف گزر رہی ہے، صحیح. کہ جو آپ کھا رہے ہو، کیا ایک شخص اپنا ڈائٹ پلان خود اپنا نہیں بنا سکتا؟ صحیح. اس کے لیے اس نے کتنی کوشش کی کہ میں نے اپنا ڈائٹ پلان بنانا ہے. ظاہر ہے جب وہ سوچے گا تو وہ کیا چیزیں سوچے گا کہ میری عمر، میرے قد، میری صحت کے مطابق مجھے کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے. صحیح. اب ضروری نہیں کہ اس کو ہر بندے کو ہر بات پہ ڈائٹیشن، جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن آپ نے پہلے اپنے لیے کتنی ایفرٹ کی کہ جو آپ صبح سے لے کے رات تک کھا رہے ہیں، جو آپ کیا وہ ٹھیک کھا رہے ہیں یا غلط کھا رہے ہیں؟ جی. کبھی آپ نے انالیسس کیا؟ اچھا، اب اس میں جو 99% چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھر میں روٹین میں بنتی ہیں اور جس کے لیے ہمارے ٹیسٹ برڈ ہمیں پسند کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں. کوئی 1% چیز ہوگی کہ جو آپ دن میں سوچیں گے کہ یہ چیز مجھے ٹیسٹ میں اچھی نہیں لگے گی لیکن میں نے کھا لینی ہے کیونکہ میری صحت کے لیے اچھی. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بدمزہ چیزیں کھانا شروع کریں، جی نہیں، انالیسس تو کریں اپنا. بالکل صحیح. تو ایک تو پہلی یہ چیز کہ میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ اویئرنیس تھوڑا سا خود لرن کرنے کی ابھی بھی کوشش کرتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کھا رہے ہو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور آپ نے کیسے اس کو کتنا کھانا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے تو فٹ رہنا ہے تو فٹ رہنے کے لیے آپ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میری لائف میں اب تقریباً میرا ایک پیشن اور مشن ہی بن گیا ہے، اسی کے اوپر میں سارا دن گزارتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ تھوڑی سی تو آپ نے اس حوالے سے بات کی، لیکن ماشاء اللہ جس طرح سے آپ نظر آتے ہیں بالکل الحمدللہ میں صحت مند ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں صحت مند ہوں. پچھلے دنوں میں ایک ویسے ہی روٹین میں نے سارے ٹیسٹ کروائے الحمدللہ، بڑے آئیڈیل قسم کے ٹیسٹ بھی آئے. ٹھیک ہے. کافی سالوں بعد ایسے سوچا کہ میں سارے دن بعد. جی جی. سارا دن لوگ بھی یہ اچھا، ایک تو یہ کہ میں انٹریکشن جب لوگوں سے ہوتا ہے نا، تو جو لوگ تو بالکل اجنبی ہیں ان کے ساتھ تو بندہ لحاظ کرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ایون میں وائس چانسلر اور ڈینز اور باقی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو وہاں بھی میں تھوڑا سا نا کوئی نہ کوئی جملہ، مثلا فار ایگزامپل کل ایک ڈین صاحب، جی، اب وہ میرے بھی باس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے کہیں ہم جانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ بسر صاحب پیٹ کس طرح ہوڑا تھا. میں کہ تسی پیٹ سے پہلے ہی بہت ہوڑے ہو. اچھا، اس کے بعد پھر انہیں کوئی جواب نہیں آیا اور اسی بات کو ہم انجوائے کرتے رہے. تو اب مسئلہ ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی نہیں وہاں آپ جملے بازی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ سارا دن ماحول کو آپ خود خوشگوار رکھیں، اور صبح سے لے کے شام تک آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کہ آپ کی جذبات سے کھیلیں گے. صحیح. اب ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح. مثلا آپ بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہو گیا اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ آفس میں آتے ہو، وہاں کوئی بندہ کچھ آپ کے ساتھ کرتا ہے اور کچھ نہیں، آپ ٹریفک میں گاڑی چلا رہے ہو تو ایک بندہ آپ کے سامنے ایسے بالکل ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے یا آپ کا جو رائٹ ہے وہ توڑتا ہے اور آپ بیٹھ کے اس کو گالیاں دیتے رہو. ٹھیک ہے. یہ عام ہے کہ ٹریفک پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہو. اب گالیاں اس کو پہنچ بھی نہیں گئی، اس کو سن بھی نہیں گئی. اچھا، وہ گالیاں آپ کی گاڑی میں ریورس ہو کے آپ کے کانوں میں ہی آ رہی ہیں. بالکل صحیح. اب جب وہ آپ کے کانوں میں آ رہی ہیں تو اس کا افیکٹ آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ آپ پھر نہ بوائل کرنا، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ بلڈ پریشر بڑھا کے آپ نے میرا خیال وہ ایک دفعہ بھی کسی بندے کو 4-5 گالیاں دے دی ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ تو آپ نارمل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ میں ذہن میں صبح یہ رکھتا ہوں کہ آج سارا دن مجھے کئی لوگ ملیں گے کہ جو بلا وجہ نا میرا بلڈ پریشر بڑھانے کی اور مجھے ٹیز کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں نے ان کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے.
ان کی باتیں میں نے کیسے برداشت کرنی ہیں. ایک تو یہ بہت ضروری ہے, پہلی تو یہ چیز. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ غلام بابا فرید نے کہا تھا کہ 5 فریق اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک. ٹھیک ہے. جے نہ لبے 6واں تے سبے جاندے مک. بالکل صحیح. اب جو 5 فریق اسلام, اب یہ باقی ساری جو چیزیں نا آپ کی ہیلدی لائف سٹائل میں, آپ کی فوڈ اچھی کھا لی, ایکسرسائز کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن اگر پیس آف مائنڈ نہیں نا پھر سب جاندے مک. بالکل صحیح. آپ نے جتنی مرضی اچھی فوڈ کھائی ہے, آپ نے جتنی مرضی ایکسرسائز کی ہے, لیکن آپ بات پہ فلیئر اپ ہو کے گالیاں نکالتے ہو, بکتے ہو, کرتے ہو, کچھ فائدہ نہیں. تو آپ کا میٹابولزم ہی سارا چینج ہو. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ خوش رہنا سارا دن جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو آج کل واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر جو لطیفے اور جوکس اور کمنٹس وائرل ہوتے ہیں, تو میرا خیال روز ایک آدھ میرا ضرور وائرل ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی میں جو کچھ نہ کچھ میں لکھتا رہتا ہوں, چیزیں کرتا رہتا ہوں. تو ایک تو وہ آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے اس سچویشن کے اندر سے, تو وہ مطلب کل ایک میرا یہ تھا کہ جس بندے نے صرف پاکستان کی جیت کے لیے کرکٹ کھیلنی ہے نا, دیکھنی ہے, جس نے پاکستان کی جیت کے لیے میچ دیکھنا, کوئی بھی کھیل دیکھنا ہے نا, وہ بہتر ہے کہ وہ کرپشن کا, وہ بے ایمانی کا, وہ لوٹ مار کے میچ دیکھے. انشاءاللہ آپ ہی جیتے ہیں. صحیح. تو جنہوں نے صرف میچ دیکھنا ہے وہ میچ دیکھے بھائی. انہوں نے 17 مورگن کے چھکوں کا کیا فائدہ لینا ہے جس نے صرف پاکستان کے متعلق. بلکہ آج میں پوسٹ کرنے لگا ہوں کہ شکر ہے وہ جو مشروم گروتھ کی طرح لوگ اٹھے تھے نا میچ دیکھنے کے لیے, جن کو کرکٹ کا کوئی شوق نہیں, صرف کہ پاکستان کھیل رہا ہے, شکر ہے پاکستان کے ہاتھ میں سے سارے آرام سے بیٹھ گئے. اب وہ پاکستان کو گالی گلی دیتے نہیں, اب صرف جو کرکٹ کے انجوائے کرتے ہیں اب وہ کرکٹ انجوائے کریں گے. وہ ورلڈ کپ اب بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ویسے ہی انجوائے کریں. صحیح. انہوں نے رات مورگن کی بیٹنگ دی, یہ آل ٹائم ون آف دی بیسٹ اننگ ہے, انہوں نے وہ دیکھی, انجوائے کی. اب وہ پاکستان کے خلاف بھی مورگن ایسے کھیلتا, میں نے اتنا ہی انجوائے کرنا تھا. صحیح. اب اس وقت دیکھیں, اگر میں اپنا پورا لائف کیریئر دیکھوں تو میں اگر پن پوائنٹ کرنا شروع کروں کہ ہسٹری کے بیسٹ پلیئرز جو مجھے آج تک فیسینیٹ کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا. نمبر 1 آج بھی مجھے گورڈن گرینج لگتا ہے. ویسٹ انڈیز کا اوپنر تھا, میں اب بھی اس کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو نکال کے وہ دیکھتا ہوں. اس کا جو بیٹنگ سٹائل تھا, اس کے قریب اتنا اسٹائلش کو بیٹسمین بنا ہی نہیں تھا پاکستانی. صحیح. میں تکے نہ آکھاں گے نہیں بھائی انضمام اتنا سونا کھیل دیں, وہ اپنی جگہ پہ. اب جو بالنگ کا جو ایک ریتم اور ایک سٹائل اور ایک بیوٹی ڈینس للی کی تھی, وہ کسی کی بھی نہیں. اس کو دیکھ کے رونگ پہ کھڑے رہتے ہیں اس کا بالنگ ایکشن پر. اگر میں نے دیکھیں میچ ایکسائٹمنٹ دیکھنی کرنی ہے تو جو پلیئر اچھا ہے میں اس کو کیوں نہ دیکھوں. صحیح. اب اس وقت لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس وقت پوری دنیا میں اس وقت اگر 3 بیٹسمین کا نام لوں گا کہ جو سٹائلش بھی ہے اور جو اپنی ٹیم کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, نمبر 1 وراٹ کوہلی, نمبر 2 جو روٹ ہے, اور نمبر 3 ولیمز نیوزی لینڈ. ٹھیک ہے. یہ جب بھی بیٹنگ کریں گے میں تو ان کو دیکھوں گا, خواہ ہمارے خلاف کرے کچھ کرے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا صرف یہ والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو میچ کے اندر ہی اپنے آپ کو پاگل کر دیتے شام تک. کیوں بولے, اس کو جو اس کی ریئل اسپرٹ ہے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خوراک کا عملی زندگی میں بڑا ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے. کنکلوژن ہے میں آپ کو وہ اور اس کے ساتھ ایک ٹپ بتاتا ہوں. جی. ہماری پوری قوم کے اندر شوگر, بلڈ پریشر, جوڑوں کا درد, جی, کولیسٹرول اور دل کی بیماریاں پوری قوم کے اندر. اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم سب بھی, ہمارے ارد گرد سب لوگ بھی ان بیماریوں میں یا مبتلا ہے یا انشاءاللہ عنقریب مبتلا ہو جائیں گے. دل میں بھی گئے, کولیسٹرول بھی گیا, جوڑ بھی گئے, بلڈ پریشر بھی آیا, شوگر بھی آئی, یہ آنی. تو کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف 1-1.5 گھنٹے کے لیے بیٹھ کے انالیسز نہیں ہم کر سکتے اپنا کہ بھائی ساری دنیا میں بیماریاں اتنی نہیں, ہمارے خطے میں کیوں ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں شوگر ہونی ہونی, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہونا ہی ہونا ہے, ہم نے یہ طے کر کے لکھوا کے لے کے ہیں اللہ سے کہ ہمیں جوڑوں کی دردیں ہونی ہونی, ہم جو لکھ کے لے کے ہمارا کولیسٹرول زیادہ ہونا ہی ہونا ہے. بھائی اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کا لائف سٹائل ہے.
اور اس میں فوڈ پہلے نمبر پہ ہے. بالکل کون سی فوڈ ہے جو ان کی رسپانسبل ہے؟ صحیح. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہماری پوری قوم پراٹھے کھانے کی آتی ہے. جی پراٹھے کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا, مر جائیں گے پراٹھے کے بغیر. پراٹھا کون سا؟ وہ جو بناسپتی یا ڈالڈا گھی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹرانس فیٹ کا سب سے بڑا سورس صبح صبح آپ وہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانس فیٹ آ گیا. اب وہ ٹرانس فیٹ آ گیا, ٹرانس فیٹ پوری دنیا میں بین زہر سمجھا جاتا ہے ٹرانس فیٹ. صحیح. اب ٹرانس فیٹ نے جا کے آپ کی شریانیں روکنی ہے, پلاک جمانا ہے, اس نے بلڈ پریشر سلو کرنا ہے, آہستہ آہستہ کولیسٹرول بھی اس نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے اس نے. بالکل صحیح. یعنی ایک تو یہ ٹرانس فیٹ کا یوز وہ کتنا ہے. اچھا اس کے بعد وہ چھوڑنا ہے تو آپ نے آئل شروع کر دینا, آپ نے کوانٹٹی آئل کو اتنی رکھنی ہے. آپ کے جسم کو زیادہ فیٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بلڈ پریشر, شوگر, جوڑوں کی دردیں اور دل کے امراض نہ ہو تو سب سے پہلے اپنی فوڈ کے اندر سے آئل, گھی کو جتنا نکالنا نکالنا. اور صرف ایک گھی ہے, صرف ایک گھی ہے جو آپ کے جسم کے اندر پورا میٹابلائز ہوتا ہے, صرف ایک, وہ دیسی گھی. دیسی گھی. اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں, زیادہ کا اس کا بھی نقصان ہے. وہ تو ظاہر ہے ایکسیس. وہ کبھی کبھار روٹی چپڑ لی, کبھی کبھار آپ کا پراٹھے کو دل کیا, کبھی کبھار ہلکا سا, زیادہ نہیں, کیونکہ آپ کا لائف اسٹائل سٹنگ والا وہ نہیں ہے. آپ نے جو فیٹ برن کریں, دیکھیے چینی کا ایک مالیکیول اور چینی کے 9 مالیکیول اور فیٹ کا ایک مالیکیول, اتنی کیلوریز ہیں اس میں. اب وہ آپ بڑا جی نہیں میں آدھا چمچ چینی لانی, میں نہیں لے لیں, میں اس سے نہیں, مٹھائی یار نہیں, میں تھوڑی سی میں لے لوں. ٹھیک ہے, ساتھ آپ نے کیا کیا, ہیوی فرائڈ چیزیں, سموسے, پکوڑے, شامیاں, باقی سب کچھ, کیک, جو کچھ بھی فیٹ سے بھرے وہ دھڑا پڑ جائے. ایک تو آپ فیٹ بہت زیادہ دی. جی ہماری ساری قوم جو ہے نا فیٹ بہت زیادہ کھاتی ہے, گھی بہت زیادہ کھاتی ہے. جی اس کی ریزن ہے. اچھا اس کے بعد دوسری چیز جو ہے نا وہ بیکری ہے. جی بالکل. اچھا بیکری اور سویٹس. ہاں جی, اب بیکری میں کیا ہے جی, یہ بڑا لطیفہ ہوتا ہے. اب پوچھا نا کہ نہیں میں آج کل جی پراٹھا چھڑتا ہے, میں تو سویرے 2 رس کھایا چاہ دینا. وہ بھائی اللہ کے بندے کیا کھائے اور اس میں ہیلتھ کیا ہے, یہ آپ نے اویئرنیس لینی, آپ نے کیا کھایا. اچھا فار ایگزامپل اگر آپ نے رس چائے کے ساتھ کھا لیے, اب اس میں کیا چیز ہے, رس کیا ہے, صرف کاربوہائیڈریٹ, ریفائنڈ آٹے سے کاربوہائیڈریٹ, صرف کاربوہائیڈریٹ کیا ہے, جس سے اپنے جسم میں جاتے چینی بن جائے. جی ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر چینی بھی ڈالی ہوئی ہے, اس کے اندر فرمنٹیشن کی چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں, اور تیسری چیز اس میں کیا ہے, ڈھیر سارا گھی. ٹھیک ہے, اور وہ چربی والا لو کوالٹی گھی. ان 3 چیزوں سے مل کے آپ کے وہ پاپے بنے. صحیح. اب چائے کے اندر کیا ہے, سنتھیٹک دودھ ہے, دودھ تو ہے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, پتی ہے, پانی ہے, اور اس کے اندر بھی چینی ہے. نہ آپ نے پروٹین لی, نہ کو وٹامنس لیے, ٹھیک ہے, نہ کو بایو ایکٹیو کمپاؤنڈ لیا. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں جی میں بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا, میں بڑا آج کل ہیلتھ کانشیس ہوں, میں بس چائے تو رس کھا کے آ گیا. اب یہ بھی کیا, اس سے بہتر ہے خالص گندم کی سادہ روٹی جو ہے نا اچار کے ساتھ کھا کے آ جائے, وہ اس سے بہتر ہے. ایک تو یہ کہ جو فوڈ ہے نا اس کا پتہ نہیں ہے, آغاز ہی صبح میں, سارا دن ہم فیٹ کھائے گے. جو بیکری آئٹم ہے نا ساری, یہ آپ کی دشمن ساری بیکری ہے. اس کو آپ نے کتنا منیمائز کرنا. اگر آپ کو بہت شوق ہے نا بسکٹ, کیک اور باقی چیزوں کھانے کا, آپ پریکٹس کریں, گھر میں خود بنائیں, خالص مکھن کے ساتھ, باقی چیزوں کے ساتھ خود پریکٹس بنا کے رکھ لیں, تھوڑا تھوڑا کبھی کھا لیں, چینج کریں, کبھی کبھار کھانے کچھ نہیں ہوتا. ایک تو یہ روٹین میں ہمارا فیٹ. اچھا دوسرا کیا ہے جی کہ سارا ہفتہ یہ کھایا, چھٹی والے دن جی آج ذرا تھوڑا ڈفرینٹ کریں ناشتہ. اب وہ ڈفرینٹ ناشتہ کیا ہے, برنچ کیا ہے کہ اس میں وہ آپ کے یا تو حلوہ پوری آ گئی, وہ اس سارے ہفتے کی بھی کسر اس نے ایک دن میں نکال دینی. وہ سوائے ٹرانس فیٹ کے, ہیوی فیٹ کے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں, اور کاربوہائیڈریٹ کے کچھ بھی نہیں, کوئی ہیلتھی ایک چیز بھی اس کے اندر کوئی نہیں. اس سے تھوڑا موڈ چینج ہوا تھا, آپ وہ پائے نہاریوں میں چلے گئے جو کہ رچ ان کولیسٹرول ہے سارے, کولیسٹرول سے بھرے پڑے. اچھا یہ آپ کا, اچھا اب یا نان چلے, یہ ساری جو آپ کی فوڈ ہے نا, یہ صرف ابھی ناشتے کی بات کر رہے ہیں, صرف ناشتے کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری فوڈ آپ اپنے جسم کو کیا دے رہے ہیں, صرف فیٹ دے رہے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب
باقی سارے دن کو میں چھوڑتا ہوں، اب رات کو آتا ہوں. جی بایولوجیکل کلاک بندے کا ایسا ہے، جیسے آپ کو رات کا آپ کو سونے کا ٹائم ہے نا 10 ہے 11 ہے، تو اس ٹائم آپ کو نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں چلے جاؤ تو وہاں بالکل زمین الٹ ہے، وہاں آپ دن کو سوتے رہیں گے، رات کو آپ جاگیں گے. وہ بایولوجیکل کلاک وہ باڈی ہے دوسری. صحیح. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ رات کو آپ نے، وہ کہتے ہیں 6 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے. سائنس یہ کہتی ہے ویسے بایولوجیکل کلاک کے مطابق. چلیں 6 سے 7 8 تک، 7 8 تک آپ نے جو بھی کھایا ہے، اس کے بعد جتنی اپنی باڈی کو ضرورت ہے وہ تو باڈی کا پارٹ بن جائے گی. اس سے زیادہ آپ نے میٹھا، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ جتنی لی ہے رات کو، وہ کولیسٹرول میں کنورٹ ہو جاتی ہے. دن والی پھر بھی میٹابلائز ہو جاتی ہے. جو رات کو آپ نے، خواہ آپ نے ڈائریکٹ کولیسٹرول کھایا ہے یا نہیں کھایا، لیکن اگر آپ نے میٹھا یا کاربوہائیڈریٹ ہی زیادہ لی ہے تو رات کو جتنی آپ کی جسم کی ضرورت ہے اس کے باقی جتنا بننا ہے وہ رات کو کولیسٹرول میں کنورٹ ہوگا. صحیح. اچھا اب ہماری روٹین دیکھ لیں. ہم نے سب سے ہیوی فوڈ جو ہے نا، دعوتیں، شادیاں، سالگرہ، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھنا ہے، وہ ہم نے رات کو تکے کباب اور سب کچھ، وہ باربیکیو، اب پوریاں بھی شروع ہوگی رات کو، وہ ہم نے رات کے 12 1 بجے تک ہم نے وہ فوڈ کھانا، جو کہ ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہونی، اور دوسرا اس میں کولیسٹرول میں کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے. صحیح. اچھا ایک تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہو، دیکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھے، آپ کو بلڈ پریشر ہو، آپ کو دل کے امراض ہوں اور آپ کے جوڑوں کے امراض ہوں، آپ یہی روٹین جاری رکھیں. میں نہیں روکتا آپ کو، بالکل خوشی جاری رکھیں، لیکن کم از کم سمجھ کے کھائیں. صحیح. آپ کو پتا تو ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے. صحیح. اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہ ہو، مجھے یہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی نا 90 سال رکھی ہے صحت والی. 80 تک اس کے ہوش و آواز یہ وہ سب ٹھیک ہے، 80 کے بعد تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہوتے ہیں، اور 85 کے بعد اس کے ہوش و آواز اور اس کے بول و براز تھوڑے سے کمزور ہونے چاہیے اگر وہ ہیلدی لائف سٹائل میں. اگر وہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا اب کیا ہے کہ 50 کے بعد ہر بندہ دوائیوں اور ڈاکٹروں کے سہارے سے. اب پوچھ کے مجھے دیکھ لیں کہ جس کی 50+ ایج ہے وہ کوئی نہ کوئی میڈیسن لیتا ہے یا نہیں لیتا، پوچھ کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد اس کا وگر کیا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد 60 کی ایج کے بعد میجارٹی لوگ جو ہے نا وہ بس دوائیوں کے سارے. اب اس میں میجر چیز ابھی میں نے آپ کو صرف ناشتہ اور رات کی 1 2 چیزیں بتائی ہیں. صحیح. اس کو امپروو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جی دیکھیے ایک تو آپ پہلے تو یہ کہ آپ خود سمجھے، گوگل آپ کے پاس ہے. جی ٹھیک ہے، اگر گوگل آپ کو نہیں نا بتاتا اس کو میرا نام بتائیے گا، میرے ریفرنس آپ کو بتا دے گا. پہلے تو یہ سمجھیں کہ فوڈ میں کیا ہے، گلائسیمک انڈیکس کیا ہے، صحیح. آپ کو کتنے منرلز وٹامنس، مطلب فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے ایک دن میں کتنا کیلشیم چاہیے. جی ایک انسانی جسم کو کتنا کیلشیم چاہیے. کیلشیم ہڈیوں کے لیے، چلو ایک صرف ہم ہڈیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے کتنا کیلشیم چاہیے. اور اس کے بعد وہ دیکھیے جو سارا دن میں خوراک کھا رہا ہوں اس میں کہاں کہاں سے کیلشیم آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اگر نہیں آ رہا تو پھر میں کیا کھاؤں گا کیلشیم آئے. زنک مجھے چاہیے، کس فوڈ کے اندر زنک ہے، تو جو میں سارا دن فوڈ کھا رہا ہوں کسی کے اندر ہے زنک. پھر وہ انالیسس کرے خود کہ یہ جو ٹرانس فیٹس ہیں یہ میری لائف کے لیے کتنے برے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ میں کیا کروں. ٹھیک ہے. کیسے کیسے چینج کروں. جی اب میں کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر میں زیادہ یہ کرتا ہوں کہ میں اویئرنیس کرتا ہوں، ہیلدی سیلڈس خود گرو کر کے، کچن گارڈننگ کر کے وہ دکھاتا ہوں. ناشتہ میں خود بناتا ہوں کہ یہ میرا ناشتہ ہے جو میں نے ناشتہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں ناشتہ بنا کے سامنے ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں، ویسے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ ٹرائی کریں، اگر آپ انجوائے نہیں کریں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا نا. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا جو ہے نا آپ وزیروں کی طرح کریں، اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کریں. ٹھیک ہے. وقت آ گیا اس کو بھی بدل گیا، وقت آ چکا ہے. اگر آپ رات کو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے آپ نے سائیکل چلانا ہے، حالت چلانا ہے، مشقت کرنی ہے، سارا دن بھاگ دوڑ کرنی ہے نا، تو پھر آپ صبح صبح اٹھیں، اٹھ کے پھر آپ پراٹھے بھی کھائیں، آپ سارا کچھ کھائیں، آپ ہیوی پیٹ بھریں کیونکہ آپ نے سارا دن مشقت کرنی ہے. صحیح. لیکن بھائی اگر آپ نے رات 12 1 بجے سونا ہے اور صبح آپ نے آفس سے آدھا پونا گھنٹہ بمشکل اٹھنا ہے
اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ صبح جاگنے اور ناشتے کے درمیان 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، پھر آپ کی باڈی کے سارا میٹابولزم اور ڈائجسٹو انزائم سارے سیدھے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے 8 بجے آفس جانا ہے، آپ 7:45 اٹھ رہے ہیں، لٹک لٹک کے آپ 8:30 یا 8:45 آفس پہنچ رہے ہیں۔ بچے جی ناشتہ نہیں کر کے جاتے، عام گھروں میں جی بچے جی ناشتہ نہیں کرتے، جی میرے بچے ناشتہ نہیں کرتے، کسی ماں سے پوچھے میرے بچے ناشتہ نہیں کرتے، اس لیے بھی رات کتنے بجے سونے دیا انہیں یا کتنے بجے سوئے، اور صبح اٹھنے سے کیا پہلے کیا ہوتا تھا، چھتہ سے سونا ہوتا تھا، جو ہی تھوڑی سی روشنی آئی، اذانیں آئی، آپ کو اٹھا دینا، تسی آپ گئے مسجدوں میں، پیچھے منجیاں فارغ، اب لیٹنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں آپ نے مولوی صاحب کے پاس سپارہ پڑھنا ہے، یا آپ نے گراؤنڈوں میں چلے جانا ہے، یا پھرنا پھرانا ہے، یا کاموں میں چلے جانا ہے۔ جب آپ نے تو آپ کو وہ پنجابی میں پھوی پینی، یعنی کریونگ فار فوڈ، آپ کہتے ہو مر گیا مجھے کوئی کھانے کو دو، اتنی بھوک لگ جاتی ہے۔ اب وہ سسٹم سارا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کو چاہیے صرف نیوٹریشن سے بھرپور ہلکا پھلکا ناشتہ، لیکن نیوٹریشن پوری ہو، وٹامنس پورے ہوں، منرلس پورے ہوں، ٹھیک ہے، بایو کمپاؤنڈ پورے ہوں، اب وہ کھائیں۔ اب آپ کیونکہ آپ نے سارا دن آفس جا کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اوور سیٹنگ کرنی ہے۔ اگر آپ ہیوی کھانا کھا کے چلے گئے تو سارا دن آپ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن اگر آپ نیوٹریشن سے بھرپور، آپ مینٹلی فزیکلی الرٹ رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، پورا کام کریں گے آپ۔ اچھا اب وہ بادشاہ والا ناشتہ کریں لیکن ہیوی نہ کریں، اس کو آپ نیوٹریشنس کر لیں اور لائٹ کر لیں۔ اس کے لیے مطلب کہ علیحدہ پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ ناشتہ کیسے کرنا ہے آپ، دوپہر کا کھانا آپ ذرا لائٹ ورکنگ لنچ کے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچن گارڈن کا، آپ کا کچن گارڈن ہو، اس کا تازہ سیلڈ ہو، بازار والا نہیں، صحیح، ہلکا پھلکا صاف خشک روٹی ہو، تھوڑا سا ہو۔ اور پھر رات کو زیادہ لوگ اب جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا موو کرتے ہیں، اب رات کو نہیں بھوک لگتی ہے، رات کو اگر وہ کم کھا لیں گے نا تو انہیں 10 بجے پھر بھوک لگ جانی، 12 بجے سونا، 12 بجے 12 بھوک لگ جانی۔ رات کو بھائی وہ کھانا کھائیں، ہیوی کی تب بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا روٹیاں شوٹیاں رات کو کھائیں ٹکا کے، تاکہ ان کا رات کو گزارا ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خوراک کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، دیکھیں جی ابھی آپ نے جو پہلے بات کی ہے وہ ایٹنگ ہیبٹ کی ہے، جی بالکل، اب ایٹنگ ہیبٹ سے بھی زیادہ ورسٹ چیز جو ہے نا وہ اڈلٹریشن ہے، جو ملاوٹ شدہ آپ کو خوراک اور سنتھیٹک خوراک ہے۔ صحیح، اب ملاوٹ شدہ یا اڈلٹریٹڈ فوڈ کے میں 2 حصے کروں گا۔ جی، پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گندم پیس لی، جی، چاول دالیں گھر کی، مسالے ثابت آ گئے، کوٹ کے بنا لیے، کوئی کیمیکل ہے ہی نہیں۔ اب جو آپ کو پسے مسالے مل رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ پریزرویٹیوز اور کیمیکل ہے، ٹھیک ہے، پروسیسڈ فوڈ آپ کا فریج فریزر کچن بھرا پڑا ہے۔ اب کسی دن کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے میرے کچن آئٹم پڑی ہیں، میں ان کے اوپر پڑھ لوں کہ اس کے اوپر کئی کلر پریزرویٹیو لکھا ہے، وہ سارا کیمیکل ہے۔ صحیح، وہ کس آئٹم میں کلر نہیں ہے، کس آئٹم میں پریزرویٹیو نہیں ہے، وہ سارے کیمیکل ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ اپنے جسم میں ایک تو کیمیکل لے رہے ہیں، اب جب کیمیکل لے رہے ہیں، اب آپ کے جسم کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسے انزائم ہی نہیں ہے کہ جو ان کیمیکل کو ڈیٹاکسیفائی کر سکے، صحیح، تو کدھر جانے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی نے کڈنی میں بیٹھ جانا ہے، صحیح، کسی نے لیور میں بیٹھ جانا ہے، کسی نے تھوڑے جوڑوں میں بیٹھ جانا، جوڑ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے وہ جو آپ کی باڈی میں رہ جانے، اور انہوں نے پھر یہ بیماریاں پیدا کرنی ہیں۔ صحیح، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ سنتھیٹک فوڈ آ رہی ہے، جی، فوڈ ہی سنتھیٹک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً جو دودھ ہے سارا، یہ ٹی وائٹنر ہے، ایوری ڈے، یہ وہ سارے جی، ترنگ، یہ وہ سارے جتنے بھی نہیں نام لینے چاہیے، کیوں نہ نام لیں ان کے، جی، ٹھیک یہ ہے، دودھ نہیں ہے بھائی، جی، یہ سارے کے سارے سنتھیٹک ہیں، ٹھیک ہے، یہ دودھ نہیں ہے، سنتھیٹک کہ پیور کیمیکل ہے۔ صحیح، اچھا اس کے علاوہ پھر یہ ٹی، باقی چیزیں ساری وہ بھی سنتھیٹک آ رہی ہیں۔ صحیح، اچھا اس کے علاوہ جو فوڈ، جب آپ کو فروزن فوڈ آ رہی ہے اس کے اوپر پریزرویٹیو بہت زیادہ آ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا۔ اب وہ جو آپ کھاتے ہو تو آپ کی باڈی کے اندر انہیں فائٹ کرنے کے لیے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کے لیے کیا ہے، گھر کے اندر روٹین کی صفائی ہے نا، ہلکا سا جھاڑ پوچھ کی صفائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر آندھی آ جائے پھر کیا کرتے ہیں، زیادہ کرنا پڑتی ہے، صحیح، اگر طوفان آ جائے پھر ایکسٹرا بندے لگانا پڑتے ہیں۔ تو آپ کی باڈی میں روز طوفان آ رہے ہیں،
ٹھیک یہ جو آ رہے ہیں نا کیمیکل سارے یہ طوفان ہے، ان کی صفائی کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایکسرسائز اور ایکسٹرا بایو ایکٹیو نیچرل فوڈ چاہیے کہ جو ان کو فائٹ کرے، صحیح جو اتنا کھا لیا اس کو فائٹ کرے. دیکھیے آپ ساری میری بھی جوتی تجھے باہر لوا دے، سب کے جوتے باہر اتار دے اور اندر آئے، اور وہ جب وہ سکھوں کی طرح پانی بھی اندر آگے ہوگی گیلا اس کے اندر پانی میں پاؤں دھل کے آئے تو اندر آپ کی گند کم پڑے گا نا. تو اگر گندے مندے پاؤں لے کے ہم اندر آ جائیں، سب کچھ آ جائیں، پھر صفائی بھی اتنی کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. تو ہماری باڈی کے اندر بھی جو گندی فوڈ آ رہی ہے نا اس کے اگینسٹ صفائی بھی اتنی کرنی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہمارے ایک لسنر ڈاکٹر اکرم انہوں نے ٹیلی فون کال کی ہے فیصل آباد سے، اور آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کی اچھی اچھی باتیں آپ کی اچھی اچھی باتیں انہوں نے سنی آپ کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر جو ہے وہ ہمیں بتا دیں، کوئی اور بھی اس حوالے سے مشورہ یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام کہا. بہت شکریہ. 0333651965 0333651965. دوسرا میرا یوٹیوب کے اوپر ہیلدی لائف سٹائل بائی شہزاد بسرا چینل ہے میرا، اس کو بھی فالو کریں. اس کے اندر میں یہ ساری باتیں جو بھی ہیں اور ویڈیوز بھی مسلسل میں کرتا ہوں. ہیلدی لائف سٹائل بائی شہزاد بسرا، یہ فیس بک کے اوپر بھی شہزاد بسرا کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی میں یہ شیئر کرتا رہتا ہوں چیزیں. بالکل صحیح. تو وہ اوپن ہے، وہ الحمدللہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو میں جواب دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، خوراک کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. تو جب وائلیشن ہو جاتی ہے، جب صحت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں اور پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر وائلیشن اس طرح کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، ورزش. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ہم عام زندگی میں کس طرح سے اس بات کے عمل پیرا ہو کے بیماریوں سے، تکالیف سے تھوڑا سا بچ سکتے ہیں. جی میں اس میں 2 پوائنٹ، پہلے میں بہت بریفلی 1-2 منٹ میں صرف بتاؤں گا جی کہ اب آپ نے غلط فوڈ کھا لی، جی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے. آپ نے ڈیٹاکسیفائی، جسم کے اندر جو کیمیکل ہے، زہر ہے، وہ نکال لیں. آپ کی روٹین والی فوڈ وہ نہیں نکال سکتی. پہلے تو یہ کہ آپ نے فوڈ ٹھیک کر لیں. اب آپ نے جو کھا لی ہے تو انیویٹیبل ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو سب سے بڑا ایک تو جو زہر ہے نا یہ بیکری والا، ٹرانس فیٹ اور جو ڈرنکس ہے یہ بند کر دیں. ڈرنکس کوئی بھی نہیں، صرف پانی اور دودھ کے علاوہ کوئی ڈرنک بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساتھ آپ نے لینے ہیں ایسی خوراک کہ جس کے اندر ایسے کمپاؤنڈز موجود ہیں کہ جو آپ کے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کر دیں، اور اس کے اندر مورنگا سب سے بڑی چیز ہے. مورنگا کو ضرور استعمال کریں. اب اس کے پروڈکٹ، اب اس کا پاؤڈر آسانی کے ساتھ فیصل آباد میں تقریباً ہر کیش اینڈ کیری کے اوپر پڑا ہوا تقریباً. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے یونیورسٹی میں پروسیس کرتے ہیں ورثہ کے نام سے، یا ویسے تو وہ پڑا ہوا ہے. ایک تو وہ ضرور استعمال کریں، لازم چھوٹے بڑے سب، مورنگا کی چائے باقی سارے جی وہ گئے، اور مورنگا پاؤڈر ضرور کھائیں. اب ایکسرسائز کے لیے بچے جو ہے نا انہیں گراؤنڈ میں جانے کا ٹائم وہ بہت ضروری ہے. کھیلنے موبائل کی گیمیں نہیں، انہیں جو گراؤنڈ میں کھیلنا وہ بہت ضروری ہے. ایون کرالنگ جو کہتے ہیں بچوں کو وہ بہت ضروری ہے. گھروں میں اگر فرش ٹھنڈا ہے کچھ ان کے لیے کارپیٹ بچھا لیں، کچھ کر لیں. بچوں کی کرالنگ سے ان کی ایکسرسائز سٹارٹ ہو جاتی ہے، کرالنگ سے ان کے مسل ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ شروع کریں. ٹھیک ہے. واکر کی بجائے نیچرل دوڑنے بھاگنے دیں. بچے کی ہڈیاں گھٹنے سارے نیچرل جب اس کی ایج آتی تب چلے. اس سے پہلے جب آپ اس کو دوڑاتے ہو واکر میں وہ بھی نیگیٹو جاتا ہے. تو نیچرلی بچے کو گرو ہونے دیں. اس کے بعد پھر اسکولس کے بعد تھوڑا سا ان کا جو ٹائمنگ ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں. اسکول آفٹر اسکول اکیڈمی کی جان چھوڑ دیں. جب 9th 10th میں یا FSC میں ضرورت ہے تب پہلے فرسٹ سیکنڈ کے چکر میں مت پڑیں. اسکول کافی ہے، ایک اسکول کافی ہے. اسکول آفٹر اسکول ظلم ہے کہ پہلے صبح اسکول، پھر اکیڈمی اسکول، پھر مولوی صاحب اسکول، پھر ہوم ورک کر رہے ہیں. بچوں کو تو ظلم خود کر رہے ہیں نا ان کے اوپر. ایک اسکول کافی ان کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں 3rd 4th بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، 3rd میں پاس ہو جائے تو کوئی بات نہیں. گرومنگ کریں ان کی، وہ زیادہ بہت بہتر ہے. 9th 10 میں جب آئیں گے تب ضرورت ہے ان کو پڑھانے کی زیادہ. اس سے پہلے اتنا ان کے ایتھکس سکھائیں، کچھ گراؤنڈ میں لے کے جائیں، خود جائیں گراؤنڈ میں لے کے جائیں. اچھا اس کے بعد کسی نہ کسی گیم کا حصہ ضرور بنیں. جی اچھا پھر یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو میں سکھاتا ہوں، اور وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی میں سکھاتا ہوں سارے، وہ یوگا ہے. ٹھیک ہے. یوگا ایسی چیز ہے جو خواتین بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کی رائپ ایج آتی ہے، پھر ایج کے ساتھ جانا چاہتے ہیں نا،
تو پھر آپ کو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح آپ ڈرائنگ روم میں, اپنے بیڈ روم میں, گراؤنڈ میں, کسی جگہ کے اوپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب میں یقین مانوں آپ کو, اگرچہ اس کے لیے انسٹرکٹر کی ضرورت ہے, میں اب ایسے یوگا کی ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کی یوگا تو یہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. آرتھرائٹس کے لیے کرنی ہے تو یہ کریں, پیٹ کے لیے کرنی ہے تو یہ والی کریں, کمر کے لیے کرنی ہے تو یہ والی کریں. اچھا دوسرا ہے کہ واک. جی واک دن میں 11,000 قدم. اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ سواری بنائی ہے نا, وہ جہاز, ٹرین, بس, اسکوٹر کچھ نہیں, وہ 11 نمبر ویگن ہے. یہ 11 جو آپ کی ٹانگیں ہیں, ٹھیک ہے. 11 نمبر ٹانگوں کے اوپر 11,000 قدم روزانہ, یہ ضرور چلنے ہیں آپ نے. صحیح. ایک تو یہ چلیں آپ, ٹھیک ہے. اس کا ٹائم ایڈجسٹ کریں, سپلٹ کر کے کر لیں, ایک دفعہ کریں, یہ بہت ضروری ہے. صحیح. جم مشین جب تک آپ جوان ہیں کریں جم, اس کے بعد فوڈ اچھی کھائیں, سنتھیٹک مسل ڈیولپر پروٹین نہ لیں, نیچرل فوڈ کھائیں. ٹھیک ہے. وہ جو آج کل چل پڑے نا جی, یہ پروٹین, سویا پروٹین, فلانی پروٹین مسل, وہ غلط ہے. نیچرل فوڈ لیں ساری, ایکسرسائز کریں, جب تک جوانی ہے جم کریں, اس کے بعد پھر واک اور یوگا یہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, نیٹ پہ بھی جائیں, آپ کو بے شمار یوگا کے اسٹائل مل جائیں گے, تو آپ وہ ریگولر رکھیں. بالکل صحیح. جی آج کے پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ ان کا تعلق, اور ہم نے گفتگو کی آج ان سے ہیلدی لائف اسٹائل کے حوالے سے. جی ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت ختم ہوا. آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.